السلام علیکم. انڈیپینڈنٹ لینس کے ساتھ میں سبین شہباز ہوں. رضی طاہر میرے ساتھ موجود ہیں. دو اہم ترین عالمی موضوعات جس پر آج بات کریں گے. وینزویلا کے بعد جو ہے وہ میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا جو ہے وہ نشانے پر ہیں، جبکہ چین کا بزدلانہ کردار اس تمام میں رہا ہے اور لاطینی خطے میں بے چینی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑھنے لگی ہے. رضی پر اس سے بات کریں گے. دوسری جانب جو ہے وہ ایرانی عوام کی خامنہ ای سے اظہار یکجہتی ہے اور احتجاجی بحران جو ہے وہ ختم ہے. بیرونی مداخلت جو ہے وہ الٹا کام کر گئی ہے. رضی سے اس کی تفصیلات بھی ہم جانیں گے. رضی میرا خیال ہے پہلے ہم ذرا وینزویلا سے شروع کر لیتے ہیں. وینزویلا کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ نے لاطینی خطے کے دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی ہیں، اور لاطینی خطے میں جو امریکی طاقت ہے اس کے ذریعے کیا وینزویلا میں جو امریکی طاقت ہے اس کے ذریعے وہ رہ پائیں گے. اس تمام کا جو انجام ہے اگر یہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، وینزویلا پہ سب سے پہلے تو امریکہ نے جو آپریشن کیا، اس آپریشن سے وہاں کے صدر نکولس مادرو کو اغوا کر کے نیو یارک لے آئے. ابھی نیو یارک میں بھی بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، جو نیو یارک کی امریکن عوام مخالفت کر رہی ہے اس اقدام کی. تو امریکہ کی جو اس وقت جنریشن زی ہے وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ کسی بھی ملک میں جا کے اس طرح قبضہ کر لے، جنگ مسلط کر لے، رجیم چینج کی سازشیں کرے جو امریکہ کی تاریخ رہی ہے. تو امریکہ کے اندر بھی جنریشن زی اب جو ہے وہ اس پر بغاوت کرتی ہے، اس پر اپنا رد عمل دیتی ہے. لیکن امریکہ کے جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ رک نہیں رہے. انہوں نے ابھی مختلف بیانات دیے. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ کولمبیا پہ جو اس وقت حاکم ہے وہ ذہنی مریض ہے اور اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ زیادہ دیر رہ نہیں پائے گا. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپریشن کولمبیا کا ورڈ جو ہے وہ بڑا پسند ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کولمبیا کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اور کولمبیا کے جو صدر ہے گوستاو پیٹرو، فلسطین کے حوالے سے بہت مانے جانے جاتے ہیں. اہل فلسطین کے ساتھ ان کی حمایت بہت کھل کر ہے. خود مختار جو کولمبیا ہے اس کے حامی ہیں، امریکن ہیجامنی کے خلاف ہے. اور ابھی جو اقوام متحدہ میں ان کی تقریر ہوئی تھی وہ بھی بہت پاپولر ہوئی، پوری دنیا نے ان کو دیکھا. تو اب ان کے خلاف ایک رجیم چینج کی سازش کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے ساتھ کیوبا کا اشارہ کیا کہ کیوبا کی بھی باری ہے، اور پھر ساتھ بات کی میکسیکو کی. اور سب کو انہوں نے دھمکی دی کہ وہاں پہ اب ہم آپریشنز کریں گے اور اس نوعیت کے آپریشنز ہو سکتے ہیں. اور ان کو دھمکی دی کہ آپ خود ہی رجیم چینج کر لیں، امریکہ نواز حکومتیں لے آئیں، نہیں تو ہم وہاں پہ زبردستی جو ہے جائیں گے اور ان کی حکومتوں کو اٹھا کے پرے ماریں گے، جو امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے. لاطینی جو خطہ ہے وہ مزاحمت کی علامت بن چکا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں. امریکہ کی مسلسل جو دباؤ کی پالیسیاں ہیں، پابندیوں کی پالیسیاں ہیں، جو منافقت کی سیاست ہے، اس کے خلاف لیٹن امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا برازیل اٹھا، چلی اٹھ رہا ہے، کیوبا اٹھ رہا ہے. وینزویلا کی ہم نے ایک پوری تاریخ ہے ہسٹری کی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وینزویلا جو ہے وہ بہت کمزور ملک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں سیاسی مفاہمت بھی ہے. وینزویلا کے صدر مادرو نکولس کو کہیں نہ کہیں کو امینسٹی ملنی ہے، اور اس کے بدلے میں وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جو امریکہ کے مفادات کا خیال رکھے. یہ بھی کچھ لوگ تشویش کا اظہار کریں، لیکن امریکہ کو لگام دینا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح ملکوں کے اندر رجیم چینج کرنا اور گھس جانا اور جنگیں کرنا، اس سے دنیا کے امن کا اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ میں سمجھتا ہوں کسی جگہ سے ہے تو وہ واشنگٹن سے ہے. اچھا، چین کا اتحادی ملک ہے وینزویلا، اور اس پر جو ہے اس قسم کے حملے کے بعد چین کا رد عمل کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے، اور کیا دنیا جو ہے وہ ایسے رد عمل کے بعد چین پر اعتماد کرے گی؟ دیکھیے، چین کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. ایز یوزول کہہ لیں اس کو، کہ پہلے بھی اسی طرح مایوس کن رہا مختلف اتحادی ممالک کے ساتھ جب اس کے. لیکن چین کی جو پالیسی ہے وہ اب اس کو تھوڑی بدلنی پڑے گی. اس وقت جو لیٹن امریکہ کے اندر برازیل ہے، کیوبا ہے، اسی طرح وینزویلا، یہ تمام ممالک چین پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو اپنا اتحادی، اپنا ایک سرپرست تصور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. اب امریکہ جو چین جو ہے وہ وینزویلا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور وینزویلا کے جو قرضے بھی چین پر چین جو ہے وہ وینزویلا چین کا مقروض بھی ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی ڈیل بھی ہے جس پر وہ کئی سال وینزویلا کا تیل حاصل کرے گا. لیکن اب اس ڈیل کا کیا ہوگا؟ چین کو آئندہ تیل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چین کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اور بدقسمتی تو یہ دیکھیں کہ 2 جنوری کو چینی صدر کا جو خاص ایلچی ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے نکولس مادرو سے، اور 3 جنوری کو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور چین کو خبر ہی نہیں ہوتی اس آپریشن کی، یعنی ان کی انٹیلیجنس اتنی ناکام
نظام ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وینزویلا کے اندر کیا ہونے والا ہے، ان کے اتحادی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری جانب روس ہے، روس چلے کہہ لے 1200-1300 دنوں سے خود ایک جنگ کا شکار ہے، تو روس کا داخلی معاملہ ہے کہ وہ اپنے برادر ممالک کے ساتھ یا اپنے الائے ممالک کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہو پاتا، لیکن چین کو اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ چین کہتا ہے کہ میں نے برکس بنانا ہے، امریکہ کے خلاف اتحاد بنانا ہے، ڈی ڈالرائزیشن کرنی ہے، دنیا کو کثیر القطبی یعنی ملٹی پولر ورلڈ بنانا ہے۔ یہ سارے مقاصد پر حملہ تھا، یہ وینزویلا پر حملہ نہیں تھا، یہ برکس پر حملہ تھا، یہ ڈی ڈالرائزیشن کی کوششوں پر حملہ تھا، یہ شنگھائی تعاون تنظیم پر حملہ تھا، یہ چین کے اتحادیوں پر حملہ تھا، یہ چین کے اعتماد پر حملہ تھا، اور چین اپنا اعتماد بری طرح کھو بیٹھا ہے۔ اچھا ذرا ایران کی بات کرتے ہیں، وہاں کل تک جو احتجاجی تحریک جو ہے وہ حکومت مخالف تھی، اب وہی احتجاجی تحریک جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر کی حمایت میں کنورٹ ہو چکی ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور یہ ایسا ہوا کیا کہ پہلے مخالف تھی لیکن بعد میں حمایت میں کنورٹ ہو گئی؟ دیکھیں ایرانیوں کی ایک فطرت ہے، اور وہ شاید آج تک اسرائیل اور امریکہ نہیں سمجھ سکا کہ ایران کبھی بھی بیرونی مداخلت کو ویلکم نہیں کرتا۔ ایرانی عوام خود مختار ہے، ایک ان کی تاریخ ہے، وہ اپنی خود مختاری کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ انٹرنلی ان کے 100 اعتراضات ہیں اور بالکل جینون اعتراضات ہیں، وہ پاسداران انقلاب کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ انقلابی سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن انٹرنلی کرتے ہیں۔ پچھلے سال جب ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو اسرائیل اور امریکہ کا یہ ان کے اعداد و شمار تھے یا ان کی یہ پیشین گوئی تھی کہ ہم جب حملہ کریں گے تو ایرانی قوم اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور ہمیں وہاں پہ موقع ملے گا، ہم وہاں پہ رجیم چینج کر لیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جب انہوں نے باہر سے حملہ کیا، ہم نے دیکھا پوری ایرانی قوم جو ہے وہ یک زباں ہو کر اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ اور صدر کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جنگ کا مقابلہ کیا اور کہا کہ جب تک جنگ ہے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اپنے اختلافات کے باوجود، اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود۔ اب بھی یوں ہی ہوا ہے کہ احتجاج آگے بڑھ رہا تھا، بہت زیادہ پھیل رہا تھا مختلف شہروں کے اندر، پہلے صرف تہران میں تھا، پھر اصفہان میں، پھر آہستہ آہستہ باقی شہروں میں دیکھنا بھی ملا، لیکن جب ٹرمپ نے بیان دیا تو اس کے بعد احتجاج میں نرمی آ گئی، اور احتجاج جو ہے وہ حکومت کی یکجہتی میں بدل گیا۔ ہم نے کرمان شہر میں دیکھا، تہران میں دیکھا، پھر باقی قم میں دیکھا، مشہد میں دیکھا، دیگر شہروں میں دیکھا کہ احتجاج جو ہے وہ سپریم لیڈر کی حمایت میں ہونا شروع ہو گیا، لبیک خامنہئی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ انٹرنلی اپنے معاملات کو سیٹ کرنا چاہتی ہے، مہنگائی کا خاتمہ چاہتی ہے، جو بڑھتی ہوئی کرنسی کی گراوٹ ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن کوئی باہر سے آ کر کہے گا نہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، تمہارے ساتھ مل کر تمہاری حکومت گراؤں گا، ایسا ان کی فطرت میں نہیں ہے، ایسی وہ قوم ہی نہیں ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کو ویلکم کر کے اپنی حکومت گرائے گی، سازش کرے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ایران دوبارہ اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور ابھی جو ایرانی صدر کا بیان آیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ مداخلت کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے اور کسی بھی بیرونی مداخلت کا جواب دیں گے۔ جو آیت اللہ خامنہئی نے کل خطاب کیا، اس خطاب میں بھی اس نے کہا کہ احتجاج جو کر رہے ہیں ان کا حق ہے، وہ جائز حق ہے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے، حکومت کو ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے، ان کے معاملات حل بھی کرنے چاہیے، تاجروں کے مفادات ہیں، تاجروں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ حل ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس احتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسلام کے خلاف، انقلاب کے خلاف یا ہمارے ڈھانچے کے خلاف کوئی بڑی سازش کر پائے گا تو اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ایران کے اندر جو ہے ایران کی حکومت کے حق میں ایک بڑے مظاہرے جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اچھا رضی، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکولس مادرو۔ ہاں ریپیٹ۔ اچھا رضی، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکولس مادرو ہیں، یہ اس وقت امریکی قید میں ہیں۔ ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ زیر گردش رہی ہیں، اس وقت بھی زیر گردش کر رہی ہیں، کیا تفصیلات ہیں ان کے حوالے سے، کیسے یہ اتنی ناپسندیدہ شخصیت بنے؟ پوری دنیا کی نہیں بلکہ امریکہ یا مغربی ممالک کی ناپسندیدہ شخصیت یہ بن چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری میں جائیں، ہم نے کیونکہ ڈسکس کیا، ان کو امریکہ اغوا کر چکا ہے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح میں پڑھ رہا تھا، اور یہ سب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ لکھ رہے تھے کہ یہ ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں، یہ اسقاط حمل کے خلاف تھے، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ افواہ ہیں۔ یعنی وینزویلا میں اسقاط عمل کا جو قانون ہے وہ قانون بہت پرانا ہے،
اس میں نکولس مادورو کی کوئی انپٹ نہیں ہے. پہلے سے یہ قانون موجود ہے کہ خاتون جو ہے وہ انتہائی اس کی کوئی حالت خراب ہو، صحت کے مسائل ہو، تبھی وہ اسقاط عمل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جنس پرستی کا کوئی قانون وینزویلا میں نہیں ہے، پورنوگرافی کی ممانعت کا کوئی قانون وینزویلا کے اندر نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں تو سوشل میڈیا پر ویسے چل رہی ہیں. ہاں، جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے جس پر بات کی جانی چاہیے نکولس مادورو کے بارے میں، وہ وینزویلا کی خود مختاری کے قائل تھے. یعنی وہ خود مختار وینزویلا دیکھنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے وسائل ہیں اس پر ہمارا ہی قبضہ ہونا چاہیے، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ وینزویلا کی عوام کو ہی ملنا چاہیے. اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ان کی پیدائش 23 نومبر 1962 میں کاراکاس میں ہوئی، جو دارالحکومت ہے وینزویلا کا. اور یہ شروع سے ہی ایک عوامی لیڈر کے طور پر ابھرے، دہائیوں تک انہوں نے خدمت کی. ابتدا میں یہ ڈرائیور تھے، انہوں نے ڈرائیور کے طور پر کام کیا، اور ایز اے ڈرائیور جو ہے وہاں پہ ایک پارٹی اس وقت جو سب سے مشہور پارٹی تھی، کیا نام ہے اس کا، ہیوگو چاویز کی پارٹی کے ایک کارکن بن گئے. اور بطور کارکن انہوں نے کام کیا، پمفلٹ تقسیم کرنا، ٹیکسی چلاتے ہوئے بھی وہاں پہ ہیوگو چاویز کے جو وہاں پہ نظریات ہیں اس کے فروغ کے لیے کام کرنا، کیونکہ وہ وینزویلا کی بڑی معروف شخصیت تھے. تو بہرحال جب آہستہ آہستہ اسی پارٹی میں ان کو مقام ملتا گیا، اور پھر یہ سیاسی طور پر ایک بڑے رہنما بن کر ابھرے، کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں. انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو ہیوگو چاویز کے ساتھ ان کو کام کرنے کا موقع ملا. بعد میں وینزویلا کی عوامی جمہوری تحریک کو مضبوط کیا، اور چاویز جب فوت ہوئے تو ان کے بعد یہ صدر منتخب ہوئے. ان کی سیاست کا مرکز وہی میں نے بتایا کہ امریکہ کے خلاف رہا ہے مکمل، اور خود مختاری کی بات ہے اور اپنے وسائل کی بات ہے. چین کے قریب ہوئے، روس کے قریب ہوئے، ایران کے قریب ہوئے، ایون ایران کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ان کے بہت گہرے تعلقات تھے. فلسطین کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے. اسرائیل کو انہوں نے رد کیا تھا 2009 میں، اسرائیل کو یہ تسلیم کرتا تھا وینزویلا ملک، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اسرائیل کو مسترد کر دیا، اور ساتھ ساتھ فلسطین کا پورا ساتھ دیا. اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، بیرونی دباؤ کیا گیا، بہت زیادہ پابندیاں لگا دی. لیکن بہرحال یہ اپنے موقف پہ کھڑے رہے. لیکن بہرحال ابھی جو چل رہا ہے کہ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اب چین کیا کردار ادا کرتا ہے، روس کیا کردار ادا کرتا ہے، دنیا کے دیگر ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا اس بدماشی کو روکا جائے گا، یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ تو آئندہ آنے والے وقت ہی بتا سکے گا. بہت شکریہ رضی. یہ اب تک کی اہم ترین عالمی منظرنامے سے خبریں تھیں جس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اپنے فیڈ بیک سے لازمی کیجیے گا. مجھے اور رضی طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.